آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کے ناول بند کباگ کھلنے لگی جانا کی 34ویں قسط۔ اپنے سسرال میں آ کر تمہیں کیسا لگ رہا ہے؟ وہ نکاح کے بعد پہلی دفعہ ماہ ولاز آئی تھی کہ ان لوگوں کے ایگزامز ہونے والے تھے۔ ان چاروں نے کمبائن اسٹڈی کا پلان بنایا اور اس پر عمل درآمد ہوتا رہا، اور آج مہلاج کے گھر اسٹڈی کرنا تھی۔ اس نے قدمی کترانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن مہلاج نے بھی منوا کر ہی دم دیا تھا۔ اس کے انکار پر اس نے ساجدہ سے بات کی تھی۔ ان لوگوں کو یہ بات مناسب نہیں لگ رہی تھی، مگر اجازت دے دی تھی کہ اس میں کوئی حرج بھی نہیں تھا، اور وہ تو پہلے ہی نروس تھی۔ اندر ہی اندر اس کے سامنے کا سوچ کر ہی خوفزدہ تھی۔ مہلاج کی شرارت پر سرخ پڑ گئی تو وہ تینوں اس کی نروسنس سے محسوس ہوتی اوہ اوہ کر کے اسے مزید کنفیوز کرنے لگی۔ اور رہی صحیح کسر کچھ دیر میں ملازمہ جب مہلاج کے کہنے پر نکاح کی تصاویر لے کر آئی تب پوری ہو گئی کہ وہ لوگ ایک ایک تصویر پر تبصرہ کرتی اسے چھیڑ رہی تھی کہ وہ گلابی کاٹن کے سوٹ میں حیا سے سرخ پڑتی اتنی دلکش لگ رہی تھی کہ انہیں اسے ستانے میں مزہ آ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے بس انگلیاں مروڑ رہی تھی یا لب کچل رہی تھی، اور نان سٹاپ بولنے والی حنین کی خاموشی سے وہ تینوں حزب اٹھا رہی تھی۔ قسم سے سب سے حسین یہ تصویر ہے۔ اس نے البم سے تصویر نکال کر اس کے سامنے کی تھی۔ بلا شبہ وہ ایک حسین تصویر تھی جس میں وہ بے یقینی سے ماہ کنان کی طرف دیکھ رہی تھی، اور وہ اس کے سامنے دو زانو بیٹھا اسے پازیب پہنا رہا تھا۔ تم بڑی چالاک ہو، میری آنکھوں کے سامنے میرے ہینڈسم لالا جان کو اپنا بنا لیا اور مجھے پتہ تک نہیں چلا۔ مہلاج کی آواز پر اس کی محوے ٹوٹی اور وہ نظر جھکا گئی۔ لیکن مجھے تو اسی دن شک ہو گیا تھا کنان بھائی اس کے لیے کس قدر متفکر ہو گئے تھے، اور کیسے کسی کا بھی خیال کیے بغیر اسے باہوں میں اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گئے تھے۔ سمیرا بڑے مزے سے معنی خیز لہجے میں بولی تھی، اور اس نے بہت چونک کر حیرانگی سے سمیرا کو دیکھا تھا۔ اس کے لبوں پر گہری ہوتی معنی خیز مسکراہٹ وہ بے چینی سی محسوس کرتی نظر چرا گئی تھی۔ بیچاری بے ہوش تھی نا، اس لیے ان حسین لمحوں کو محسوس نہیں کر سکی تھی۔ مہلاج ہنستے ہوئے بولی تھی، شٹ اپ، اب تم لوگوں نے کوئی بکواس کی تو میں اپنے گھر واپس چلے جاؤں گی۔ وہ نئے انکشاف پر نہ صرف حیران تھی بلکہ شرم سے کٹ کر رہ گئی تھی۔ ان تینوں کی نظریں اور باتیں وہ روحان سی ہو گئی، اور بے چینی سی محسوس کر کے مہلاج کو ٹوکا ہی تھا کہ اسی وقت نقصق سے تیار بلیک پینٹ کوٹ، وائٹ شرٹ اور بلیک ٹائی لگائے خوشبو بکھیرتا وہ چلا آیا۔ اس نے ناک تک پہنچنے والی خوشبو کے سبب چونک کر سر اٹھایا۔ وہ اسے دیکھ کر خوشگوار حیرت میں گھرا جی جان سے اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ وہ 2-4 قسم کے امپورٹڈ پرفیوم استعمال کرتا تھا، ان میں سے ایک وہی تھا جو ارحم مستقل مزاجی سے یوز کرتا تھا، اور اسی لیے وہ نکاح کی شام بھی غلط فہمی کا شکار ہوئی تھی اور آج بھی چونک اٹھی تھی۔ ان سب کی باتوں کے بعد اس کے سامنے نے اسے بے حد و بے حساب پرحیا سا حجاب عطا کر دیا تھا۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی، اور اس کا ایک دم کھڑا ہونا وہ تینوں ہی دبی دبی ہنسی ہنستی تھیں۔ مجازی خدا کی اتنی عزت! مہلاج اس کے قریب ہی صوفے پر بیٹھی شرارت سے بولی تھی۔ اس کا چہرہ مزید سرخ ہوتا جھک گیا جبکہ بہن کی شرارت پر اس کے انابی لبوں کو تبسم چھو گیا، مگر سمیرا پر نظر پڑتے ہی وہ سنبھلا اور احترام بھری نگاہوں سے اسے دیکھتا سنجیدگی سے اس سے حال احوال پوچھنے لگا۔ ہمارے سامنے بات نہیں کرنا چاہ رہی تو ہم چلے جاتے ہیں۔ اس کے سلام تک نہ کرنے پر لاج نے چوٹ کرتے ہوئے شرارتاً کہا تھا، اور اس کی ہمت جواب دے گئی۔ آنسو پلکوں سے ٹوٹتے شربتی رخساروں پر لڑھکتے چلے گئے، اور وہ اس کی طرف ایک بار پھر متوجہ ہونے پر مجبور ہو گیا۔ گلابی کاٹن کے سوٹ میں وہ متناسب سراپے کے ساتھ لامبے بالوں کی پونی ٹیل بنائے حیا سے سرخ پڑتی بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ کئی بار دل کی سرزمین پر جاگنے والی خواہش نے پھر انگڑائی لی تھی، مگر وہ اس کے آنسو چننے کی خواہش کو تھپکی دیتا ایکسکیوز کر کے چلا گیا کہ وہ بہنوں اور بھابھی کی موجودگی میں نظر و دل کو کھلی چھوٹ نہیں دے سکتا تھا۔ جبکہ نکاح کی شام بدمزگی سے ہونے والے سامنے کے بعد آج کافی دن بعد وہ نظر آئی تھی، اس کا دل تو کر رہا تھا کہ وہ یوں ہی کھڑا اس کو دیکھتا رہے، لیکن وہ آفس کے لیے نکل گیا، اور ان لوگوں نے اس کا موڈ آف ہوتے دیکھ کر موضوع بدلا اور توجہ سے پڑھائی کرنے لگی۔ مہلاج کے پیرنٹس آؤٹ آف کنٹری تھے،
ان چاروں نے صبح 10 بجے سے دوپہر 2 بجے تک دل جمی سے پڑھائی کی اور کھانا کھا کر آرام کرنے لگی۔ وہ تینوں تو دوپہر میں سونے کی عادی تھیں، اس لیے سو گئی تھیں، مگر وہ عادت ہونے کے باوجود نئی جگہ پر انکمفرٹیبل فیل کرنے کی وجہ سے نہیں سو سکی تھی۔ وہ بور ہو رہی تھی کہ اس کا سیل وائبریٹ کرنے لگا اور وہ ارحم کا نمبر دیکھ کر مسرور ہوئی۔ ان تینوں کی نیند خراب نہ ہو اس لیے روم سے باہر آ گئی، مگر کال یس کرنے سے قبل اسے کچھ یاد آیا تو اس نے لائن ہی کاٹ دی۔ ارحم کا دوسرے شہر میں تبادلہ ہو گیا تھا، مگر وہ اس سے ناراض تھی، اس لیے جب وہ جا رہا تھا ملنے آیا تب بھی بات نہیں کی تھی۔ تو اس کی اور ارحم کی لاسٹ ٹائم اسی دن بات ہوئی تھی جب اس نے نکاح کے لیے رضامندی ظاہر کی تھی، اور اس بات کو اب 2.5 ماہ ہونے والے تھے۔ سیل فون مستقل وائبریٹ کر رہا تھا اور اسکرین پر بلنک ہوتا۔ ارحم بھیا، اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے تھے، مگر اس نے بہت چاہنے کے باوجود کال ریسیو نہیں کی۔ اس نے لاؤنج میں بے چینی سے ٹہلتی اور بار بار جھلملاتی آنکھوں سے سیل فون کی اسکرین کو دیکھتی حنین کو حیرت سے دیکھا تھا، اور اس کی بے چینی اسے بھی بے چین کر گئی تھی۔ نظروں کا ارتکاز سا محسوس کر کے اس نے ٹھہر کر نگاہ اٹھائی اور اسے دیکھ کر تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ہاتھ سے سیل فون چھوٹا اور یکدم مارے بے یقینی اور دکھ کے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس نے بڑی بے قراری سے جھک کر سیل فون اٹھا لیا۔ اسکرین پر پڑ جانے والا اسکریچ، ٹوٹ جانے والا کور، وہ بے اختیار رونے لگی۔ حنین، اتنے سے موبائل کے ٹوٹنے پر اس طرح تو مت رو، اسے چند قدموں کی دوری پر رکتا نہایت نرمی سے بولا تھا۔ یہ آپ کے نزدیک اتنا سا موبائل ہوگا، مگر میرے لیے کتنا اہم تھا آپ کو کیا معلوم۔ وہ روتے ہوئے اس کو ناپسندیدگی سے دیکھتے ہوئے بولی تھی اور وہ حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ آپ سن رہے ہیں سعد عابد کے قلم سے لکھا ناول بند قبا کھلنے لگی جانا۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ یہ میری لائف کا فرسٹ موبائل تھا جو ارحم بھیا نے مجھے دیا تھا، اور جو صرف آج آپ کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے بول رہی تھی، اس نے لب کھینچ لیے۔ آپ جب جب میرے سامنے آئے ہیں میرا کوئی بڑا نقصان کر دیتے ہیں۔ کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا جو آپ یوں مجھے تکلیف دینے میں راحت محسوس کرتے ہیں؟ وہ اس کو ناگواری و بدگمانی سے دیکھ رہی تھی۔ میں کس چیز میں راحت محسوس کرتا ہوں، کاش کہ تم یہ سمجھ پاتی۔ وہ سرخ آنکھوں سے اس کو بلکتے دیکھ کر دل میں اٹھتے درد سے گھبرا کر بولا تھا، میں سمجھنا بھی نہیں چاہتی۔ آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ مجھ سے دور رہیں، مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ اس کے لہجے میں واضح اس کے لیے ناپسندیدگی تھی۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے کہ میں تمہارا پیچھا چھوڑ دوں گا۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں گاڑے قدرے برہمی سے بولا تھا۔ حنین نے اس کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھا جو ضبط سے سرخ ہونے لگا تھا، اور پھر نگاہ چرا لی تھی۔ اور تم مجھ سے کتنا ہی فرار حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہ کر لو، تمہارے سارے راستے پھر بھی آ کر مجھ پر ہی رکیں گے۔ وہ اس کے بہت نزدیک آن کھڑا ہوا تھا۔ وہ بے اختیار پیچھے ہونے لگی تھی کہ اس نے اسے شانوں سے تھام لیا تھا۔ اس نے بے حد ہراساں ہو کر اس کی جانب دیکھا تھا کہ وہ پہلی ملاقات تو کیا، نکاح کی شام کی اس کی بے باکیاں اور جسارتیں بھی بھولی نہ تھی، اور اسی لحاظ سے بے چین ہوئی تھی۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں حنین، اور پلیز تم اپنی ہر ناراضی بھلا دو، ہر بدگمانی دور کر لو، کیونکہ تمہاری آنکھوں میں میں اپنا عکس محبت سے لہراتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے ناپسندیدگی، ناگواری اور اپنی طرف سے خوف نہیں دیکھ سکتا کہ ہمارے درمیان اب تک جو ہوا وہ غلط تھا۔ میں اپنی ہر غلطی ایکسیپٹ کرتا ہوں، تمہیں ہرٹ کرنے کی معذرت چاہتا ہوں۔ سوری فار ایوری تھنگ۔ وہ نہایت نرمی اور جذبوں سے چور لہجے میں اسے شانوں سے تھامے کہہ رہا تھا۔ اس نے اس کے الفاظ سنے ضرور، مگر خوف کے سبب محسوس نہیں کیے تھے، اور اسے پیچھے دھکیلتی فاصلے پر ہو گئی تھی۔ آپ کی معذرت کرنے سے میری تکلیفیں دور نہیں ہو سکتی۔ آپ نے مجھے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ آپ کی بے باکیوں نے مجھے عجیب سے ہراس میں مبتلا کر دیا ہے۔ آپ کی وجہ سے میں اپنی آپ ہی کی شادی انجوائے نہیں کر سکی۔ صرف آپ کی وجہ سے میری بندیاں گمی تھی، آپ کی وجہ سے میرا پیر زخمی ہوا تھا، اور آپ ہی تھے جس نے میرا ہاتھ توڑ دیا تھا۔ آپ ہی تھے جس سے ڈر کر میں خود کو زخمی کر گئی تھی اور آج تک درد برداشت کر رہی ہوں۔
اور آپ ہی ہیں وہ جس نے مجھے میرے ارحم بھیا سے دور کر دیا ہے۔ وہ اس کو منہ کھولے بے یقینی سے سسکتے ہوئے کہتے سن رہا تھا۔ 2.5 ماہ سے میں نے اپنے ارحم بھیا سے بات نہیں کی، مگر آپ کو میری تکلیف کا احساس نہیں ہوگا کہ کبھی اپنے فادر سے دور نہیں ہوئے، کبھی آپ کی بہن آپ سے ناراض نہیں ہوئی، کبھی آپ کے دوست فیصل بھیا نے آپ سے بات کرنا نہیں چھوڑی، مگر میں صرف آپ کی حمایت کرنے کے سبب، آپ کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے اپنے ارحم بھیا، اپنے بیسٹ فرینڈ سے ناراض ہو گئی ہوں۔ اور جب آپ کے سوری کرنے سے نہ گزرا وقت لوٹ سکتا، نہ میری تکلیفیں دور ہو سکتی ہیں، نہ ارحم بھیا اور میرے درمیان در آئے فاصلے دور ہو سکتے ہیں، تو میں کیوں آپ کو سوری ایکسیپٹ کروں؟ نہیں کرنا مجھے آپ کو معاف، کیونکہ آپ مجھے بہت برے لگتے ہیں۔ اس کے رونے میں بدستور اضافہ ہوا تھا، جبکہ وہ مسکرا دیا تھا کہ اس کی غلط فہمی جو اس نے دور کر دی تھی، اور وہ اپنے اندر سکون اترتا محسوس کرنے لگا تھا۔ اس کا رونا برداشت نہیں ہو رہا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ اگر ابھی اس کو معاف کرنے کو تیار نہیں، اس کی سننے کو نہیں تیار، مگر وہ وقت آنا ضرور تھا جب ویسا ہونا تھا جیسا وہ چاہتا تھا۔ جبکہ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر وہ اس سے مزید بدگمان ہو گئی تھی۔ وہ کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ وہ تینوں آگے پیچھے لاؤنج میں داخل ہوئی تھی، اور وہ وضاحت نہیں کر سکتا تھا۔ ان کی آمد پر لب بھیج گیا تھا، جبکہ ان تینوں کو ہی اس کے روتے دیکھ کر تشویش ہونے لگی تھی۔ وہ کچھ کہتی کہ اس نے اس کے رونے کے جواز کے طور پر موبائل ٹوٹنے کی کہانی سنا ڈالی۔ مالاج متحیر ہوئی تھی، لیکن ان دونوں کو حیرت نہ ہوئی تھی، بلکہ سحرش اسے آگے بڑھ کر تسلی دینے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ارحم اور اس سے وابستہ ہر چیز اس کے لیے کس قدر اہم ہے، جبکہ وہ آج پھر اس کی بدگمانی دور کرنے کے بجائے اس میں اضافہ کرتا بوجھل دل میں ملال لیے وہاں سے نکل گیا تھا۔ مگر ارحم کو لے کر جس شک کا شکار تھا، آج وہ اس نے خود ہی زائل کر کے اسے مطمئن کر دیا تھا۔ آپ سن رہے تھے سعدیہ عابد کے ناول بند کبا کھلنے لگی جانا کی 34ویں قسط۔ اگلی قسط کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے۔